مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے بولتا، ہم سے کلام کرتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ میرا دل خدا باپ کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے، پاک روح کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا تحریری کلام ہے، اس کے لیے بھی میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھنے سننے سے ہمیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا ملتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج جو خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے بائبل، پاک نوشتے، خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس اور پاک نوشتے جو ہیں یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ آج ہم حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے اور پھر ہمیں اس بات کو اطلاق جو ہے وہ اپنی زندگی پر کرنا ہے کہ کیا بائبل مقدس کو، خدا کے پاک نوشتے جو ہیں، ہم جو خدا کا کلام ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں یا سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے بائبل مقدس، پاک نوشتے خدا کا کلام ہے۔ ہم دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یعنی پطرس اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے، ہمیں بھی اس بات کو سیکھنا ہے کہ نبوت، بائبل مقدس جو ہے یہ نبوت کی کتاب ہے، پاک نوشتے نبوت کی جو ہے پاک نوشتے ہیں۔ تو نبوت کی کوئی بھی بات آدمی کی خواہش سے نہیں کہ بھی آدمی اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی باتوں، اپنی جو ہے سوچ کے ساتھ اس کو لکھتا رہا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، لکھا ہے کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے کیا ہے؟ بولتے تھے۔ یعنی بائبل مقدس جنہوں نے قلم بند کی، جو ان کے رائٹر ہیں، ان کی یہ اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے پاک روح کی ہدایت سے، یعنی روح القدس کی تحریک سے کے سبب سے خدا کے کلام کو کیا ہے؟ بولا ہے، بلکہ لکھا ہے، تاکہ ہم بنی نوع انسان کیا کریں؟ اس کو پڑھ کر ہم برکت پا سکیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 70 آیت اور پھر 77 آیت، یعنی پہلے باب کی پہلے 70 آیت کو پڑھیں گے، پھر 77ویں آیت کو پڑھیں گے۔ جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ کیا؟ یعنی جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں، خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یعنی خدا نے کیا کیا؟ نبیوں کی زبانی، اس لیے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ خدا حصہ بحصہ، طرح بطرح اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی تو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے لکھا تاکہ اس کی امت، یعنی خدا کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی
معافی سے حاصل ہوگا۔ یعنی جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، اسے ترک کرتا، معافی کو حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، نجات کا علم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ بائبل مقدس اور پاک نوشتے کیا ہیں، خدا کا کلام ہے۔ دوسرا سموئیل اور اس کے جو ہے 23ویں باب کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باقاعدہ طور پر سموئیل کہتا ہے۔ سموئیل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا کی روح نے میری معرفت، یعنی سموئیل کی معرفت کلام کیا، اور اس کا سخن کا مطلب ہے خدا کا کلام، خدا کی باتیں، منہ کی باتیں، اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ یعنی کس کے؟ سموئیل۔ تو سموئیل کون تھا؟ سموئیل جو ہے پرانے عہد میں جب پڑھتے ہیں تو وہ نبیوں میں بڑا نبی تھا، یعنی خدا نے اس کو بچپن سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے اس کو چن لیا تھا، اور اس لیے خدا نے اس کے وسیلہ سے کیا ہے، کلام کیا کہ کیا کرو گے، کہ میری معرفت، خدا کا بندہ کہتا ہے میری معرفت کلام کیا، اور اس کا سخن کیا ہے، میری زبان پر تھا۔ استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہے، نقش رہیں۔ کون؟ خدا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ خدا باپ کہتا ہے، اور یہ باتیں موسیٰ کے وسیلہ سے، کہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہے، نقش رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائبل پاک نوشتے خدا کا کیا ہے، کلام ہے، اور یہ بنی نوع انسان کے دل پر کیا ہے، نقش ہونی چاہیے، بلکہ دل میں ہونی چاہیے۔ اس لیے جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے کیا کیا ہے، دل میں رکھ لیا ہے، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور نئے عہد میں پالوس رسول تموتھیوس کو یوں لکھتا ہے، جب ہم دوسرا تموتھیوس اس کے 3 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو پالوس کیا کہتا ہے تموتھیوس کو، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی پالوس تموتھیوس کو کیا لکھ رہا ہے کہ صحیفے یعنی نوشتے، اور پھر خدا کا کیا ہے، الہام سے ہیں، اور پھر کیا ہے، یہ تعلیم کو حاصل کرنے، تعلیم پانے، اور الزامات کے جو لوگ گناہ کرتے کہ ان کو جو ہے الزام کہ بھئی آپ گناہ کر رہے ہیں، الزام، اور اصلاح یعنی اصلاح کاری، بائبل مقدس نوشتوں کے ذریعے اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے کیا ہے، فائدہ مند بھی ہیں۔ یعنی جب ہم بائبل مقدس سے کسی کی اصلاح کرتے، بائبل کی تعلیم کو حاصل کرتے، بائبل جن باتوں پر ملامت کرتی ہے، بلکہ بائبل ہمیں راست بازی کی بھی کیا کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے، تربیت دیتی ہے۔ اس لیے کیونکہ بائبل اور پاک نوشتے خدا کا کلام ہے، تو خدا کے کلام کو ہمیں پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے، تب ہی ہم باقاعدہ طور پر باعث برکت زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ رومیو کے نام پالوس کا خط اس کا 15 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے ہم کیا ہے، امید رکھیں۔ پالوس رسول رومیو کے جو ہے خط میں کیا کہتا ہے، 15ویں باب کی 4 آیت میں، کیونکہ جتنی باتیں یعنی نوشتوں میں لکھی گئیں، پاک نوشتوں میں، وہ ہماری کیا ہے، تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس، کتاب مقدس کی
تسلی سے ہم کیا ہے امید رکھیں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ تسلی بھرا خدا ہے، ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے، اور اس کی باتیں جو ہے وہ اٹل ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا، نئے آدم میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے لیکن خدا کے منہ کی باتیں، اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ٹل نہیں سکتی، بلکہ ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی جو ہے وہ اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے متی کی انجیل اس کے جو ہے 22ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو۔ کیونکہ آج کا انسان بائبل مقدس کو ایک رسالے ڈائجسٹ کی طرح پڑھتا ہے، بلکہ کیا ہے وہ اس کو خدا کے الہام کے طور پر نہیں، خدا کے منہ کی باتیں اس کے سخن کے طور پر نہیں، بلکہ کیا ہے اس کو عام طور پر۔ اس لیے کیا ہے متی کی انجیل میں لکھا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت، یعنی دنیاوی طور پر۔ کئی بار لوگ خدا کے کلام کی باتوں کو بھی دنیاوی طور پر اس کو لیتے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں جسمانی طور پر، اور جیسے فقی اور فریسی جو ہے۔ اور اس متی کے 22 باب کی جو 29ویں آیت کا ہم یہ دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ لکھا، تم گمراہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے فقیوں فریسیوں کی یہ بات کہی، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی کیا ہے قدرت کو۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس کو ہم جانتے کہ جب جاننے چاہیے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، تو پھر کیا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگیوں کو باعث برکت بنا سکتے ہیں۔ زبور 138 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کی اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ کیا ہے عظمت دی ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت کیا ہے اپنے کلام کو دیتا ہے۔ جیسے جب خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر تھے تو کیا ہوا کہ وہ جب گاؤں گاؤں شہر شہر منادی کرتے تھے تو ایک عورت نے اس کو پاس آ کر کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ خداوند یسوع نے کہا ہاں ضرور وہ مبارک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو میرے باپ کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے سب ناموں سے، جبکہ ہم اس کو مختلف پرانے آدم میں جب ہم پڑھتے ہیں، نئے آدم میں مختلف جو ہے ناموں سے لوگ خدا کو پکارتے تھے، خدا کو بلاتے تھے، خدا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی میرے عزیزو ہم خدا کو مہربان کے طور پر اور کئی طرح سے جو ہے ہم اپنے خدا کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح میرے عزیزو ضرور ہے کہ خدا نے بائبل مقدس میں بتاتی، زبور کی کتاب میں لکھا، زبور 138 اس کی دوسری آیت کے دوسرے حصے میں، کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ کیا ہے عظمت دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سوچنا ہے، ہمیں اس باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، خدا کے کلام کی اہمیت کو جاننا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنے والے، سننے والے، عمل کرنے والے بننا ہے، بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا اہم حصے کے طور پر۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بناتا، سنوارتا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا۔ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ یاد، بلکہ جو ہے یہ نجات کا بھی ضابطہ یاد ہے۔ اس لیے ضرور ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لینا اور خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ اس لیے ضرور ہے، اکثر لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم جی ان پڑھ ہیں، ہم تو کیا کریں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں خدا نے کوئی بھی پڑھا لکھا شخص پیدا نہیں کیا، سب لوگ دنیا میں ہی آ کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے ان پڑھ لوگوں کو بھی جو نہیں پڑھ لکھ سکتے، ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں یا ان کی بیوی پڑھی لکھی ہے یا ان کے گھر میں کوئی بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا پھر وہ اپنے پاسٹر سے، بلکہ جو ہے اپنے چرچ کے جو ہے ایلڈرز، ڈیکن سے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، یا اپنے آس پڑوس سے جو ان کے آس پڑوس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے ان کو
बाइबल मुकद्दस को पढ़ना जो है वो सीखना चाहिए, उनको पढ़ने की जो है आदत डालनी चाहिए। और जब लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद उनको क्या है, मुबारक ठहराता है। इसलिए कलाम की, बाइबल मुकद्दस की, उसके पाक नविश्तों की अहमियत को जानना है और हमें तालीम पाने के लिए कि हम तालीम याफ्ता हो सकें, और बाकायदा तौर पर क्या है, हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना है, इस कलाम को। और जब हम ऐसा करते हैं तब ही हम बाइस बरकत हो सकते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और हम सबको, बल्कि आप सबको, बनी नौ इंसान को खुदावंद ये फजल बख्शे कि वो बाइबल को पढ़ने वाले और इसको समझने वाले बन जाएं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के परफजल नाम में तेरी पाक खसरी में आते हैं। तेरा कलाम जो जिंदगी है, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है, तेरा कलाम जो हमारी हयात है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद हम सब को, सुनने वालों को ये फजल दे कि हम तेरे कलाम को पढ़ें, समझें, इसको सीखें, इस पर अमल करें और इसे अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। और खुदावंद हमारी ज़िंदगी से तू इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं दुआ करता हूँ आज जो कलाम का बीज बोया गया वो 100 का 100 गुना फल लाए, और अपने लोगों को, हम सब को इन बातों पर अमल करने का भारी फजल दे। हम तेरे कलाम को आम किताब या आम बाकायदा तौर पर जो है इसको कलाम समझने वाले ना हो, बल्कि तेरा कलाम जो नबियों की वसीला से हमें मोतबर कलाम मिलता है, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरे कलाम पर अपने लोगों को उसको पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने का भारी फजल दे, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। बाइबल मुकद्दस के लिए प्यारे खुदा मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए। हम सब को इस पर अमल करने का फजल दे, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। और ए खुदावंद खुदा, सुनने वालों में जो आज का मैसेज सुन रहे हैं, इनमें कोई बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, कर्जदार हैं, बेरोजगार हैं, यस्सु के नाम से बेरोजगारी जाती रहे, अच्छा इज्जत वाला ने रोजगार मिले, और प्यारे खुदावंद हर तरह की गरीबी का खात्मा हो, बल्कि पूरे तौर पर है खुदावंद तेरे लोग बेरोजगार ना रहें, बल्कि किसी भी मुश्किल का शिकार ना हो, बल्कि हर तरह की बीमारियों, दुख, परेशानियों से आज़ाद रहें, और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। अपने लोगों को अपने कलाम को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने का भारी फजल दे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर खुदा तेरे कलाम के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए जो तेरा इल्हाम है। हमारा दिल शुक्र गुजारी से भरा है। बरकत दे और अपने साथ चलने का फजल दे। सुनने वालों को बरकत दे जो हमारे चैनल को खुदाओं सब्सक्राइब करते हैं, प्यारे खुदाओं वॉच करते हैं, खुदाओं लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हम उन सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें बड़ी बरकत दे और अपने साथ चलने का फजल दे। और इस यूट्यूब चैनल के वसीला से खुदाओं सारा इज्जत, सारी बुजुर्गी, सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु के नाम को मिलता रहे। मैं पीछे हटूं और तू सामने आए, मैं झुकूं और तू उठे, और तेरा यीशु नाम इज्जत जलाल पाए। बरकत दे और कसरत के साथ दे। यीशु के जलाली नाम से ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।